المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال العباس علی فوق الکعبہ الحمدللہ الذی شرفا ھذا بقدوم ابیہ۔ صلوات مل کے پڑھیے بآواز بلند۔ ماحول انتہائی خوبصورت ہے مگر تھوڑا سا بکھرا ہوا ہے، اس بکھرے ہوئے کو نکھارنا ہے تو تھوڑا تھوڑا سمٹ جائیے۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، مہربانی فرمائیے، محبت فرمائیے تھوڑی تھوڑی، مہربانی مہربانی۔ آپ دائیں والا محلہ بھی تھوڑا سا میرے ساتھ مل جائے، بات شروع کریں اور کوشش کریں گے کہ جلدی ختم بھی ہو جائے۔ نبیوں کی محنتیں اللہ جس کے علم سے منسوب کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ چاروں جانب آج جس کا جھنڈا بلند بلند تر بلند ترین نظر آ رہا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ پوری کائنات میں اللہ نے جتنے بھی ہادی بھیجے اس ہادی کا مشن نامکمل ہوا جب تک اس ہادی کے ساتھ کوئی مددگار نہیں آیا۔ موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ جیسا کوئی نہیں جسے خدا نے کلیم اللہ کہا۔ اس کلیم اللہ نے بھی خدا سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ موسیٰ دعا کرتے تھے، اے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے ہر کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میرا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر سے میرا ایک وزیر بنا، میرے گھر سے۔ سیالکوٹ والوں، نبیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ یہ اپنے وزیر ہمسایوں کے گھروں سے نہیں مانگتے، اپنے گھر سے مانگتے ہیں۔ ہارون اخی، وہ جو ہارون میرا بھائی ہے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا قبول کی، اللہ نے ہارون کو موسیٰ کا وزیر بنایا۔ زمانہ چلتا گیا، زمانہ میرے نبی کا آیا، علی کو دیکھا، ادھر ہارون کی داستان ذہن میں آئی، زمانے کو بتایا، سنو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، موسیٰ نے تو وزیر مانگا، مددگار مانگا، اللہ نے لکھا، آپ بھی تو کسی کو مانگیے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ محمد دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ مجھے بھی ایک مددگار عطا کر، مجھے بھی ایک مددگار۔ ایک ہوتی ہے نصرت، ایک ہوتا ہے نصیر۔ نبی نے نصرت نہیں مانگی، اللہ سے نصیر مانگا ہے، مدد نہیں مانگی، اللہ سے مددگار مانگا ہے۔ زمانے کو شرم نہیں آتی کہ ہم سے کہتا ہے کہ شیعو تم لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کرتے ہو، پڑھتے ہو نمازوں میں ایاک نستعین۔ مسجد سے باہر نکلے، مومی نظر آیا، یا علی مدد، گلیوں میں گئے، یا علی مدد، گاڑی پہ لکھا یا علی مدد، بازاروں میں بولا یا علی مدد، مسجد میں تو کہا تھا ایاک نستعین، گلیوں میں کہتے ہو یا علی مدد، ادھر مدد اللہ سے مانگتے ہو، ادھر علی کو پکارتے ہو۔ مجھ پہ فتوے نہ لگاؤ، میرا محمد دن رات کہتا تھا ایاک نستعین ایاک نستعین، وہ بھی نمازوں میں کہتا رہا، میرا اللہ مجھے بھی مددگار عطا کر، مجھے بھی مددگار عطا کر۔ اب مددگار تو وہ ہوگا نا جو مشکل میں مدد کرے، تلاش کرے کائنات عالم و آدم، کون ہے جو خیبر میں بھی کام آیا، بدر میں بھی کام آیا، احد میں بھی کام
پیغام آیا، صفین میں وہی ہے، جمل میں وہی ہے، محمد کے بستر پہ وہی ہے، ہر جگہ وہی۔ تو کہنے دو نا، مسجد میں بھی علی تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے۔ علی مولا، علی مولا، سلامت رہے۔ میرے انتہائی پیارے برادران بزرگان، کاظمی صاحب بھی اور صفدر بھائی بھی تشریف فرما ہیں، بس انہیں ممبر دوں جلدی جلدی، کیونکہ شہر میرا اپنا ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں، جب میں ان کے ہاں جاتا ہوں پھر میں مہمان ہوتا ہوں۔ تو آج آپ کے حوالے ممبر۔ موسیٰ نے مانگا، اللہ نے کیا دیا؟ ہارون۔ مصطفیٰ نے مانگا، اللہ نے کیا دیا؟ سارے بولیے، علی۔ اچھا، مصطفیٰ نے جب اپنا ماضی دیکھا تو فرمایا میں موسیٰ جیسا۔ 3 شعبان کو بطول کی آغوش میں جب اپنا مستقبل دیکھا، فرمایا حسین منی، ہائے ہائے بھائی سبحان اللہ، حسین مجھ سے ہے۔ ماضی دیکھا تو موسیٰ نظر آئے، مستقبل دیکھا تو حسین نظر آئے۔ اب یہ 3 کائنات کے بڑے ہادی، موسیٰ، مصطفیٰ، حسین، ترتیب سے موسیٰ کا دور پہلے، پھر مصطفیٰ، پھر حسین۔ اللہ نے موسیٰ کو بھی ایک مددگار دیا جسے ہارون کہتے ہیں۔ محمد کا زمانہ آیا، پھر محمد نے سوال کیا، اللہ نے ایک اور دے دیا جسے علی کہتے ہیں۔ ادھر موسیٰ، ادھر ہارون، ادھر محمد، ادھر علی، ادھر حسین۔ ابھی یہ جگہ خالی تھی، علم کے سائے میں بیٹھے ہیں، لطف آ جائے گا بات کرنے کا۔ ادھر موسیٰ، ہارون، محمد، علی، حسین، یہ جگہ خالی تھی۔ حسین نے بھی فرمایا پروردگار تو نے موسیٰ کو بھی دیا تھا، تو نے محمد کو بھی دیا، اب حق بنتا ہے ایک حسین کو بھی عطا کر۔ موسیٰ مانگنے والا ہو، خدا دینے والا ہو تو ہارون مقدر میں آتا ہے۔ محمد مانگنے والا ہو، خدا دینے والا ہو تو علی نصیبوں میں ملتا ہے۔ حسین مانگنے والا ہو، خدا دینے والا ہو تو عباس مقدر میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کون عباس؟ شہید محسن نقوی نے 6 مصروں میں کمال کر دیا۔ کتنے حروف ہیں نام عباس کے؟ 4، عین، با، الف، سین۔ چن لی خیال میں ازل سے جو علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا، عباس بن گیا۔ میں خطبے کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو مولا عباس نے اپنے آقا حسین کی شان میں پڑھے۔ بھائی میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، میرے برادران پڑھیں گے، مجھ سے پہلے والے پڑھ گئے، شام تک آپ خطیبوں کے خطبے سنتے رہیں گے۔ ہر خطیب، ہر ذاکر اپنے اپنے رنگ میں بتاتا رہے گا کہ حسین کون ہے، علی کون ہے، سیدہ کون ہے، مگر ہر بندہ وہی بتائے گا جتنا وہ جانتا ہوگا۔ کوئی اپنے حد سے باہر بھی نہیں جا سکتا، جتنا جو جانتا ہے وہ اتنا ہی تعارف کروائے گا۔ اب حسین کا تعارف میں کیا کرواؤں؟ آؤ عباس سے پوچھتے ہیں کہ حسین کون ہے۔
8 ذی الحج کو مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، لوگ حج کرنے کعبے میں آ رہے تھے، روح کعبہ حج بچانے کعبہ سے جا رہی تھی۔ جاتے جاتے حسین نے عباس سے فرمایا، عباس جاتے جاتے انہیں بتا تو صحیح کہ میں کون ہوں۔ آپ نے شجاعت عباس سنی ہے، آج بلاغت و فصاحت عباس سنیے۔ مولا بتائیے جو حکم آپ کا، فرمایا عباس ممبر پہ آ اور اعلان کر دے، بتا دے میں کون ہوں۔ دائیں بائیں غازی نے مڑ کے دیکھا، ہاتھ جوڑے، مولا یہاں تو ممبر نام کی کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا پریشان نہ ہو، کعبے کی چھت پہ آ جا، یہ بھی تو ہماری جاگیر ہے، کعبے کی چھت پہ آ جا۔ اللہ کرے میں منظر پیش کر سکوں، چاروں جانب حاجی، ادھر حسین، درمیان میں کعبہ، اوپر غازی، حسین حاجی کعبہ غازی۔ اللہ کرے میں جملہ پھر پہنچا سکوں، حسین حاجی کعبہ غازی۔ حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہے تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا حج ہو رہا تھا۔ بھئی غازی کعبے کی چھت پہ آئے، 2 سے 3 جملے مجھے پڑھنے ہیں بس خطبے کے۔ کعبے کی چھت پہ آ کے حاجیوں سے مخاطب ہو کے حضرت عباس نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی شرف حوضہ بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ ایجھا الکفرۃ والفجر اتصدون طریق البیت لامام البرر من هو احق به من سائر البریات ومن هو ادنى به ولولا حکم اللہ الجلیۃ واسرارہ العلیۃ واختبارہ البریۃ لطار البیت قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ ولو لم تکن مشیۃ مولائی مجبولۃ عن مشیۃ رحمان كالصقر الغزوان على أصافر الطيران أتخففون قوما يلعبوا بالموت في الطفولية فكيف كان في الرجولية هيهات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر وممن في بيت الغواني والسكران وممن في بيت الوحي والقرآن۔ حسین کے دشمن جو حاجی بن کر آئے تھے زبان عباس سے شان حسین سن کے کہنے لگے ارے حد ہو گئی، جو زبان محمد چوس کے پلے وہ علی بنتا ہے، جو زبان علی چوسے وہ عباس بنتا۔ سبحان اللہ، مل کے حیدری الحمد، بہت شکریہ، الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ غازی کھڑے کہاں ہیں؟ کعبے کی چھت پہ، ادھر ہے حسین، اشارہ سمجھیے گا، اشارہ کیا خدا کی جانب، الحمدللہ الذی شرف ھذا۔ ھذا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ ہے، یہ مذکر کے لیے ھذا اور مونس کے لیے ھذہ ہی۔ اب میں شیعہ بچوں کو بھی بتاؤں کہ ھذا کا کیا مطلب ہے، جو ماں کی گود سے سنتے آ رہے ہیں من کنت مولا۔ بھئی ھذا کا مطلب یہ، کعبے کی جانب اشارہ کیا ھذا، پھر آخر پہ ضمیر استعمال کی ہوئے قدوم ابی ہے۔ اب اشارہ سمجھیے گا، میں اتنا نہیں کھولوں گا، بس آپ کھلتے آئیے میرے ساتھ ساتھ۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کو اس کے بابا کے قدموں سے اشرف بنا دیا۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، اس کو اس کے بابا کے قدموں سے اشرف بنا دیا۔ کعبہ علی کے قدموں سے عزتیں پا کے کعبہ بنا ہے، جس کے قدموں کی خیرات کعبہ ہو نہ جانے اس کے سر کا تاج کیا ہوگا۔ توجہ ہے، اشرف یعنی شرافت اس کو ملی ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں ایک وزن آتا ہے افعل، افعل کے وزن پہ جتنے بھی الفاظ ہوں، عمران بھائی جتنے بھی الفاظ ہوں، یہ اپنے ہم معنی الفاظ کی نسبت اپنے اندر زیادہ شدت رکھتا ہے۔ مثلا اکبر افعل کے وزن پہ، اصغر، ارحم، اکرم، ارشد۔ کبیر کا کیا مطلب ہے؟
بڑا، تو اکبر کا مطلب سب سے بڑا، صغیر کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، رحیم کا کیا مطلب ہے؟ رحم کرنے والا، ارحم کا کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ دعاؤں میں نہیں پڑھتے یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ رحیم سے بڑا ارحم، صغیر سے اصغر، کبیر سے اکبر، کریم سے اکرم۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے شریف، شرافت والا، عزت والا، ایک ہوتا ہے اشرف، زیادہ عزتوں والا۔ اب میں کیا کروں زمانے والوں، زمانہ یہی کہتا ہے مکہ شریف، مدینہ شریف، قرآن شریف، نجف اشرف۔ بھائی مجھے نہیں پتا کس تک بات پہنچی ہے کس تک نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب ہے کعبے کو شرافت ملی ہے مگر نجف سے، مدینے کو عزت ملی ہے مگر نجف سے، قرآن نے شرف پایا مگر نجف سے۔ علی کے بغیر تو شرافت ہی نہیں ملتی۔ جملہ میرا ہوتا دیوار پہ دے مارتے۔ حضرت عمر کا کہنا ہے لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب، شرافت مکمل نہیں ہوتی جب تک علی کی ولایت نہ ہو۔ سبحان اللہ بھائی، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھیے۔ کدھر ہے کمار یہ پکڑ بھائی، مل کے بھائی کعبے کو شرافت ملی۔ اچھا مجھے شوکت صاحب کے چار مصرے یاد آ گئے۔ اگرچہ مکہ میں اس کا قیام ہے لیکن یہ لال اپنے پرانے صدف میں ہوتا ہے۔ علی ولی کی قسم رجب کی 13ویں شب، سنا یہی ہے کہ کعبہ نجف میں ہوتا ہے۔ کعبے کی وجہ سے نہیں، نجف کی وجہ سے کعبے کو عزت ملی ہے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، من کانا بالامس بیتا اصبح قبلہ۔ یہ وہ گھر ہے جو گھر تھا علی کے آنے سے قبلہ بن گیا۔ ہائے سبحان اللہ، یہ گھر تھا، بیت تھا میرے بابا کے، یعنی اس کے بابا کے آنے سے۔ ابھی حسین کا تعارف ہو رہا ہے، حسین کے بابا کے آنے سے قبلہ بن گیا۔ اور پھر مولا نے چاروں جانب دیکھ کے فرمایا ایھا الکفرا والفجرا، اے کافرو۔ یہ محلہ تو ٹھیک ہے، میمنہ ٹھیک ہے، میسرہ ذرا تھوڑا سا بیدار ہو۔ ہاں سبحان اللہ بھائی، میمنہ میسرہ دونوں ٹھیک ہیں، قلب لشکر پریشان نظر آ رہا ہے۔ بھائی کس سے مولا فرما رہے ہیں؟ حاجیوں سے۔ کیا فرمایا؟ کافرو، اے کافرو۔ اس کا مطلب ہے حاجی تھے، حسینی نہیں تھے۔ بھائی کعبے کا طواف کرنے آئے ہیں مگر احرام کے اندر خنجر چھپا کے بیٹھے ہیں۔ بھائی میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، 1 2 3 کیمرے میرے سامنے ہیں اور تینوں کے سامنے علی کی ولایت کر رہا ہوں۔ علی کی ولایت تینوں کے سامنے ہے، حسین تینوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تینوں میں ریکارڈ ہو رہا ہے، سن لو۔ ایھا الکفرا، اے کافرو۔ بھئی یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد واجب ہیں۔ نماز میں قیام واجب ہے، رکوع واجب ہے، 2 سجدے واجب ہیں، تشہد، میں رکنی کی بات نہیں کر رہا، موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، تشہد واجب ہے۔ یہ ساری چیزیں نماز میں واجب ہیں۔ قیام تب واجب ہے، رکوع تب واجب ہے اگر آپ نماز میں داخل ہو جائیں۔ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے مجھ پہ رکوع واجب نہیں ہے، مصلی پہ آؤں گا، نماز کی نیت کروں گا، تکبیر کہوں گا، اس کے بعد رکوع بھی واجب ہے، سجدے بھی واجب ہیں۔ یہ سارے ارکان واجب ہیں نماز میں داخل ہونے کے بعد، مگر وضو شرط ہے نماز میں داخل ہونے کی۔ بھئی آپ نمازیں پڑھیں، نمازوں میں قیام بھی پڑھیں، رکوع بھی کریں، سجدے بھی کریں، مگر وضو نہ ہو، بتائیے وضو نہیں ہے تو یہ نمازیں بھی منہ پہ، یہ سجدے بھی منہ پہ۔ اذا باطل الشرط باطل المشروط، اگر شرط باطل ہو گئی تو مشروط بھی باطل۔ اور شرط ہے طہارت یعنی وضو، وضو ہوگا تو نمازیں ہوں گی۔ بھائی یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ واجب ہیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد۔
مگر اسلام میں داخل ہونے کی شرط کو ولایت علی کہا جاتا. اگر ولایت نہیں، نمازیں بھی حرام، روزے بھی حرام، حج بھی حرام. وآخر دعوانا